الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان المبارک کے بہت بڑے فضائل ہیں، قرآن اور حدیث میں بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کی فضائل بیان فرمائے ہیں، اور پھر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ پورے سال جنت کو رمضان کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اور جب رمضان شروع ہوتا ہے تو حدیث شریف میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سرکش شیاطین کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آسمانوں کے دروازے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ اور اسی طرح پھر جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ایک ایک سانس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تسبیح کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف وہ سانس لیتا ہے لیکن ثواب اس کو تسبیح کا ملتا ہے۔ دن کا روزہ ہے، رات کی عبادت تراویح ہے، یہ دونوں مستقل عبادات ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فضیلت بیان فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ سفارش کرے گا کہ الہ العالمین، اس کو تو میں نے دن کو کھانے پینے سے اور دوسرے جو بشری تقاضے ہیں ان سے میں نے اس کو روکا رکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی آج میری سفارش کو اس کے بارے میں قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں روزے کی سفارش کو قبول فرما دے گا۔ پھر اسی طرح قرآن سفارش کرے گا کہ یا اللہ، راتوں کو تو میں نے اس کو نیند سے، آرام کرنے سے، سونے سے روکا رکھا تھا، اللہ آج اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو، قرآن کی سفارش کو بھی قبول فرما دے گا اور اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو بے شمار فضائل ہیں، تو ان فضائلوں کے شوق اور جذبے میں ہم روزہ رکھیں، اور مسائل کو بھی سیکھ کر، سمجھ کر، احتیاط کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یا سنت ہے یا مستحب ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، کچھ مستحب ہے، کچھ سنت ہے۔ تو ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جس نے سحری نہیں کی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو جاگ نہیں ہوئی، ہم نے روزہ نہیں رکھا، پورے گھر والوں نے روزہ نہیں، کسی کو جاگ نہیں ہوئی، تو روزے کے لیے سحری کا کھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ ایک سنت عمل ہے، برکت کی روزی ہے، برکت کا کھانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سحری کے ساتھ آدمی روزہ رکھے۔ اگر سحری نہیں کی، مجبوری سے سحری کا ثواب رہ گیا، تو وہ بھی مجبوری سے رہ گیا، تو اس کا ثواب بھی اللہ عطا کرے گا، کیونکہ مجبوری سے جو چیز چھوٹ جائے تو اس کا ثواب بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ جان بوجھ کر تو سحری نہیں چھوڑی، تو سحری نہیں کی تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ روزہ پھر بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ سحری نہیں کی تو روزے کی فرضیت ختم ہوگی، روزہ پھر بھی فرض ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، ناقابل برداشت ہے، پھر اس کے لیے تو گنجائش یہ ہے کہ وہ روزہ نہ کرے، لیکن اس کا قضا پھر بھی اس پر لازم ہے، یہ نہیں کہ اس کو معاف ہے۔ تو اس طرح روزے کے بہت سارے مسائل ہیں، مسائل کو، فضائل کو سامنے رکھ کر اور شوق اور جذبے کے ساتھ روزے کو رکھا جائے، روزے کا احترام کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کی تقدس اور احترام بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔